محترم سامعین السلام علیکم۔ مچھلی کھانے کے شوقین ضرور سنیں۔ مچھلی کو پہلے آئل میں ہلکا سا فرائی کر لیا جائے تو مسالے میں ڈالنے کے بعد نہ تو وہ ٹوٹے گی اور نہ ہی مچھلی کی بو آئے گی۔ لکوہ کا نہایت آزمودہ علاج۔ مغز ریٹھا حسب ضرورت لے کر کوٹ لیں۔ اب شہد خالص اتنا ڈالیں کہ گولی بن جائے۔ گولی بقدر چنا بنائیں۔ ایک گولی صبح و شام ہمراہ نیم گرم دودھ پتی کے ساتھ استعمال کریں۔ انشاءاللہ چند دن، چند ہفتے، چند ماہ کے استعمال سے اس نامراد بیماری سے جان چھوٹ جائے گی۔ جس نے بھی کچھ عرصہ استعمال کیا اللہ کے کرم سے شفا پائی۔ دل کے درد کا آسان ٹوٹکا۔ دل کے درد کے لیے 3 چھوٹی الائچی روزانہ کھائیں اور خود فائدہ محسوس کریں۔ موقعوں کے لیے میری دادی مرحومہ کا ٹوٹکا۔ مسے اور موقع ختم کرنے کے لیے میری دادی مرحومہ نے ایک ٹوٹکا بتایا تھا جو میری والدہ کے ذریعے مجھ تک پہنچا۔ نہایت آسان، مجرب اور آزمایا ہوا ٹوٹکا ہے۔ کسی پان فروش سے پان کی ڈنٹل اور تھوڑا سا پان پر لگانے والا چونا لے لیں۔ ڈنٹل کو چونے کے ساتھ اتنا مسلیں کہ ڈنٹل سے پانی نکلنے لگے۔ اب اس چونا لگے ڈنٹل کو مسے یا موقع پر لگا دیں۔ چند گھنٹوں یا رات بھر لگا دینے کے بعد اس کو اتار کر دھو لیں۔ تھوڑا عرصہ اس پر عمل کریں۔ مسے اور موقع آہستہ آہستہ خشک ہو کر جھڑ جائیں گے اور کوئی نشان بھی نہیں چھوڑیں گے۔ نوٹ: پانی اور چونے پر مشتمل یہ ڈنٹل جلد پر آسانی سے ٹھہرتا نہیں ہے، اس کے لیے اس پر سنی پلاسٹک لگا لیں یا پھر کپڑے سے باندھ لیں۔ بے شمار لوگوں کا آزمایا ٹوٹکا ہے۔ بے صبری سے مچھلی کھانے والوں کے لیے آزمودہ ٹوٹکا۔ اگر گلے میں مچھلی کا کانٹا پھنس جائے تو تھوڑا سا زیتون کا تیل پی لیں یا خشک ڈبل روٹی کو دودھ یا پانی سے گیلا کرنے کے بعد اس کو گیند کی شکل میں گول بنا کر نگل لیا جائے تو اس سے بھی کانٹا حلق سے نکل کر پیٹ میں چلا جاتا ہے۔ لاہوری ٹوٹکا۔ سردیوں کے موسم میں دوپہر 12-1 بجے 1 پاؤ مچھلی بطور غذا کھانے سے چند دنوں میں صحت قابل رشک ہو جاتی ہے۔ اچھی نیند سے محروم ہو تو خوشبو لگاؤ۔ گلاب کا عطر یا جو بھی آپ کو بہت پسند ہو وہ خوشبو رات کو سونے سے پہلے تکیے یا کپڑوں پر لگائیں۔ اس سے انشاءاللہ بہت اچھی نیند آئے گی۔ بیماریوں سے پریشان افراد کے لیے خوشخبری، جامن آ گئے۔ جامن کھانے سے بال گرنا رک جاتے ہیں۔ یہ وٹامن سی سے بھرپور ہے۔ جامن معدہ، آنتوں کی جلن، خراش اور کمزوری دور کرنے والی بے مثل غذا ہے۔ منہ سے بدبو آنے اور سوتے میں منہ سے پانی بہنے کی شکایت کو دور کرتا ہے۔ جامن کھانے سے انسان پھوڑے پھنسیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ چہرے کے داغ دھبے اور چھائیاں جامن کھانے یا جامن کے شربت کے مسلسل استعمال سے دور ہو جاتی ہیں اور چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ جامن کے روزانہ استعمال سے ہائی بلڈ پریشر اور اسٹروک کے خطرے سے بچا جا سکتا ہے۔ جامن کھانا کھانے کے بعد کھائیں اور اوپر سے پانی نہ پئیں۔ حضرت امام رضا سلام اللہ علیہ کا فرمان ہے، جو شخص چاہے کہ اسے کبھی مثانہ کی تکلیف نہ پیش آئے، اسے لازم ہے کہ پیشاب کبھی نہ روکے۔ میڈیکل سائنس کی ریسرچ۔ ایک ماہر ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ بار بار غسل خانے سے بچنے کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں کہ پیشاب روک لیا جائے، جو کہ ایک خطرناک بات ہے۔ اس عادت کے نتیجے میں ایک خطرہ یہ ہوتا ہے کہ مثانے میں سیال زیادہ جمع ہونے پر وہ واپس گردوں میں نہ چلا جائے، جو کہ کڈنی فیلئر کا باعث بن سکتا ہے۔ ماہرین صحت کے مطابق عام طور پر پیشاب کو روک کر رکھنے سے مثانے کے باہر موجود مسلز کمزور ہو جاتے ہیں، جس کے بعد پیشاب انتہائی کم مقدار میں لیک ہونا شروع ہوتا ہے اور وہ گردوں اور معدے سمیت جسم کے دیگر اندرونی اعضاء کو متاثر کرتا ہے۔ میری لینڈ یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق پیشاب روکنے سے پیشاب کی نالی اور گردوں میں انفیکشن اور دیگر امراض کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد ہرگز نہ نہائیں۔ حضرت امام موسیٰ رضا سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں، بھرے پیٹ حمام یعنی نہانے جانے سے کلنج، پٹھوں اور غضلات کے ایک دم سکڑنے سے شدید قسم کا درد جو ہوتا ہے اسے کلنج کہا جاتا ہے۔
یعنی کھانا کھانے کے بعد فوراً غسل کرنے سے کلنج، جس کو درد کلنج بھی کہتے ہیں، کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے۔ میڈیکل سائنس کی ریسرچ، طبی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ کچھ حالات میں نہانا صحت کے لیے خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ ان میں خطرناک عمل کھانا کھانے کے فوراً بعد نہانا بھی ہے۔ کھانے کے فوراً بعد نہانے سے ہاتھوں، پاؤں اور باقی جسم میں خون کے بہاؤ میں اضافہ اور جسم کا درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے، جبکہ معدے کے ارد گرد خون کے بہاؤ میں کمی واقع ہوتی ہے، اور اس وجہ سے عمل انہضام کا نظام کمزور ہونے کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ درد کلنج کی وجہ اکثر وہ ارتعاش ہوتا ہے جو معدے میں کسی ہضم نہ ہونے والی غذا یا کسی انتری یا نال میں کسی سخت چیز کے داخل ہو جانے سے پیدا ہو جاتا ہے۔ انتری یا نال کی دیواریں اس بات کی کوشش کرتی ہیں کہ یہ سخت چیز آگے کو کھسک جائے، اس وجہ سے وہ سختی سے سکڑتی ہیں اور ان کے اس سکڑ جانے سے درد پیدا ہوتا ہے۔ یہ عام طور پر انتریوں میں ہوتا ہے، معدہ اور گردے میں بھی ہو سکتا ہے۔ کھانا کھانے کے کم از کم 2 سے 3 گھنٹے بعد نہانا چاہیے۔ خونی بواسیر اور امراض معدہ سے پریشان یہ گولیاں بنا لیں۔ املی کے بیج کا چھلکا دور کر لیں اور اس کے مغز کو پانی میں پیس کر چنے کے برابر گولیاں بنا لیں اور روزانہ 3 گولیاں پانی کے ساتھ کچھ عرصہ مستقل کھائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔